اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین آمین۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور اس کے پیارے حبیب مکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی برکت سے میں اور آپ نمازی فجر ادا کرنے کے بعد درس حدیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیق کے نور سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معاشرے کے بگاڑ اور فساد میں جس چیز کا مرکزی کردار ہے وہ بہت زیادہ ایسی ذمیمہ صفات ہیں، ان میں سے ایک چیز جسے فساد کی جڑ کہا جاتا ہے وہ غیبت بھی ہے، جو کہ محبتوں کی قاطع ہے اور رشتوں کو ختم کر دینے والی ہے اور قتل و غارت کا پیش خیمہ ہے۔ قرآن مجید نے تشبیہ دے کر امت مسلمہ کے افراد کو اس سے نفرت کرنے کی تلقین دی۔ اگر وہ تشبیہ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے ذہن میں رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سلیم الطبع شخص غیبت کرنے والا نہیں بنے گا بلکہ غیبت سے نفرت کرے گا۔ قرآن مجید نے جو تشبیہ دی وہ فرمایا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ ایک انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور انسان بھی ایسا جو مردہ ہو، اور مردہ بھی ایسا جو اس کا سگا بھائی ہو۔ جو غیبت کرتا ہے اس کو تشبیہ کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، وہ گویا کہ اس طرح ہے کہ اس نے اپنے سگے بھائی کا، اور وہ بھی مردہ حالت میں، اس کے جسم کو نوچ کر اس کا گوشت کھایا۔ تو اگر یہ بات انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ غیبت کرنے والا نہیں بنے گا۔ اس بات کو حضور علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث پاک کے ذریعے واضح کیا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سن رکھا ہے۔ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، آپ نے اقرار جرم کیا، تو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ سنا تو آپ نے اس کو اگنور کیا، دوسری دفعہ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ پاک فرما دیں، اقرار زنا کیا۔ علیہ السلام نے اگنور کیا۔ جب تیسرے مرتبہ انہوں نے عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے رجم کیا جائے، اسے رجم پتھر مار مار کر سزا دینے کو اور شہید کرنے کو رجم کہتے ہیں۔ رجم سنگسار بھی ہوتا ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر مارے جا رہے تھے، تو دو اشخاص آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو کو حضور علیہ السلام نے سن لیا۔ ایک دوسرے کو آپس میں کہہ رہے تھے یار اس آدمی کو دیکھو، اللہ نے اس کے جرم کو ڈھانپ لیا تھا لیکن اس نے واضح کیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بار بار کہتا رہا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اسے رجم کی سزا دے دی۔ اب اسے ویسے رجم کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جیسے کتے کو رجم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ جب جملہ بولا تو حضور علیہ السلام کی تب ناز پہ بڑا گراں گزرا۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ سنسار کا معاملہ جب ختم ہو گیا آپ چل پڑے تو قافلہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو ایک موقع آیا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا وہاں پہ ایک مردار جو ہے وہ
اس کی حیت اور اس کی جسم گدھے کا جسم پڑا ہوا تھا مردہ حالت میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فلاں فلاں 2 شخص کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی سواریوں سے نیچے اترو اور اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ سواریوں سے نیچے اتر کر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گدھے کا گوشت کیسے کھائیں اور مردہ حالت میں اس سے بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس سے کئی درجے صحیح ہے جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ یعنی بھائی کی غیبت کرنا گدھے کے مردہ حالت میں گدھے کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس وقت ماعز اسلمی تو جنت کی نہروں میں نہا رہے ہوں گے۔ اور سن لو جو شخص غیبت کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت جو ہے، اس کے فوراً بعد فرمایا غیبت جو ہے یہ بدکاری سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ ایسا ایک جرم ہے جو انسان کے نفسیات کے اندر راسخ ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس طرح پھیل چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، ہمارے آپس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اسی غیبت کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ کی طرف اللہ نے وہی فرمایا موسیٰ سب سے آخر میں جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو غیبت سے توبہ کر لیتا ہے، سب سے آخر میں جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو غیبت سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر وہ شخص داخل کیا جائے گا جو غیبت پر اصرار کرتا ہے، غیبت سے باز نہیں آتا، غیبت کرتا رہتا ہے، سب سے پہلے اسے جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو میں اور آپ معمولی سا سمجھتے ہیں، اس سے آپ احباب فروغ برترائی کرنے والا بنیں، اس کو چھوڑیں تاکہ معاشرے کے اندر امن اور سکون اور معاشرے کے اندر افہام و تفہیم والا معاملہ پھیل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا